بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. طلب حدیث کے باب میں جن آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے ان آداب کو ذکر کیا گیا. اب چونکہ یہ کتاب مسلم شریف یہ فن حدیث کی اہم ترین کتاب ہے، لہذا علم حدیث سے متعلق کچھ بنیادی باتوں کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کا موضوع کیا ہے اور حدیث کی غرض و غایت کیا ہے. اس سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ علماء نے لکھا ہے، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اختصار کے ساتھ اس پر روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے حدیث کے معنی لغوی. حدیث کے معنی لغوی. لفظ حدیث عربی زبان میں دو معنوں میں مستعمل ہے. لفظ حدیث عربی زبان میں باعتبار لغت کے دو معنوں میں مستعمل ہے. نمبر ایک، الحدیث ضد القدیم. قدیم کے مقابلے میں حدیث یعنی جدید کو کہا جاتا ہے اور حادث کو کہا جاتا ہے. حادث واللہ قدیم، کہ عالم حادث ہے یعنی ختم ہونے والا ہے، اور اللہ کی ذات یہ قدیم ہے یعنی اس کی ذات میں کسی طرح کا کوئی تغیر نہیں، اس کا کوئی آغاز اور اس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طریقے سے جدید کو بھی عربی زبان کے اندر میں حدیث ہی کہا جاتا ہے. اسی لیے حوادث جہاں حادثے کو کہتے ہیں وہیں پر الحدیثیہ کہتے ہیں جدید کو بھی. القضایا الحدیثیہ، کرنٹ ایشو، جدید مشاکل اور جدید پریشانیاں اور جدید مسائل کبرا، ان کو کہا جاتا ہے القضایا الحدیثیہ. تو اس کا استعمال جدید دو معنی میں ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو قدیم کے مقابلے میں ہو، چاہے وہ جدید ہو یعنی نئی ہو، چاہے وہ حادث ہو یعنی جو حدوث کو ختم ہونے کو قبول کرتی ہو، جس کا آغاز اور انتہا ہو. اسی طرح حدیث کا دوسرا معنی الخبر، کسی چیز کی خبر دینا. تو یہ حدیث کا دوسرا معنی ہے کسی چیز کی خبر دینا. تو اس کے لیے عربی زبان کے اندر میں حدیث کا استعمال کیا جاتا ہے. حدیث کا معنی اصطلاحی. حدیث کی اصطلاحی متعدد تعریفات کی گئی ہے. وہ یہ ہے، نمبر ایک، الحدیث اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ. الحدیث اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور آپ کے افعال. بعض حضرات نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا ہے، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور آپ کا سکوت. تقریر کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے؟ سکوت، یعنی کوئی چیز آپ کے سامنے کی جائے اور آپ خاموشی اختیار کریں. تو تقریر نبی یہ بھی حجت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی فطرت اور طبیعت اور جبلت کو اللہ رب العزت نے ایسا سنوارا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی منکر کیا جائے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا، چاہے وہ منکر صغیر ہو چاہے وہ منکر کبیر ہو، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی منکر ہو. جب ان کے سامنے کوئی منکر ہو تو ان سے خاموشی ان کی فطرت، ان کی طبیعت، ان کی جبلت اور ان کی فطرت سلیمہ کے خلاف.
وہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے، حالانکہ معاہدہ ہو رہا ہے کس کے درمیان؟ بین خضر و موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان. اور پہلے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، لا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها. دیکھو جیسے ہی منکر دیکھا کہ خامخواہ کشتی کو توڑ رہے، قال خرقتها لتغرق أهلها، قال أخرقتها لتغرق أهلها. تو فوراً خضر علیہ السلام نے کہا ان سے کہ بھئی ہمارا معاہدہ ہوا تھا آپ سے کہ آپ سوال نہیں کریں. موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایسے نہیں کہا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. اچھی بات نہیں ہے، صرف ایسے نہیں کہا کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو. اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ بھئی یہ آپ کی حرکت مجھے تو نہیں پسند آئی. تو منکر پر خاموش نہیں رہ سکے وہ. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. بھول گیا، سوری، لا تؤاخذني بما نسيت، بھول گئے. پھر آگے چلے تو کیا ہوا؟ ولقي غلاما فقتله. حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو دیکھا، اٹھا اور پکڑ کے زمین پہ پٹک کے اس کو مار ڈالا. تو یہاں بھی خاموش نہیں ہوئے موسیٰ علیہ السلام. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یہ تو بہت برا کیا. وہاں امرا کہا، یہاں کیا کہا؟ نکرا. یہ تو انتہائی غلط کیا کہ ٹھیک ہے وہاں تو چھوٹا موٹا تھا، کسی کشتی کو آپ نے کیا تھا، لیکن یہاں تو اٹھا کے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلو. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پلیز لاسٹ چانس، پلیز لاسٹ چانس. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر تعبیر بدل لی. ایسے نہیں کہا کہ بھول گیا تو چھوڑ دو. کیا کہا؟ ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. اب اس کے بعد اگر کچھ ہوا تو ٹھیک ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے مطابق. پھر آگے چل، داخل ہوئے بستی میں. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بستی میں داخل ہوئے تو بستی والوں نے کہا، ان سے کہا کہ کھانا وانا کھلاؤ، کچھ بھوک لگی ہے، لمبے سفر سے ہم آئے ہیں. فأبوا أن يضيفوهما. اتنے بدماش تھے وہ بستی والے، آگے نہیں ہم کچھ کھانا وانا کھلائیں گے، تمہاری ضیافت نہیں کریں گے. مہمان نوازی سے انکار کر دیا. تو بستی سے نکلنے لگے کہ بالکل بستی کے کنارے پر ایک دیوار گر رہی تھی. خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلو موسیٰ آؤ اس کو سیدھی کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پھر بنائے اور اس کے بعد چلو بولے چادر ڈالا اور چل پڑے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. بولے بھوک لگی ہے، تھکے ہوئے ہیں، کھانا بھی نہیں کھلایا انہوں نے، ان کے پاس سے کچھ اجرت لے لے تاکہ ہم اس سے کھانا لیتے ہیں. قال هذا فراق بيني وبينك. کہا اپنا کانٹریکٹ ختم، اپنا کانٹریکٹ ختم. تو یہ جو بار بار موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے فطرت نبی، نبی کی فطرت، نبی کا نیچر. وہ نہیں خاموش نہیں ہو سکتے چاہے کتنی پابندی لگاؤ. منکر ہوا ان کو بولنا ہی ہے. اگر موسیٰ نہ بولتے تو موسیٰ کا مواخذہ ہو سکتا تھا کہ موسیٰ آپ کے سامنے منکر ہوا اور آپ نے کچھ کیا نہیں، آپ کے سامنے منکر ہوا اور آپ نے کچھ کیا نہیں. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام ان کی جبلت سے بہرحال تو یہ ہے. اسی لیے تقریر رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو، کوئی کچھ کہے، کوئی کام کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امر مباح ہے. وہ کیا ہے؟ امر مباح. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ منکر ہوتا ینکرو تو آپ اس پر نکیر کرتے ہیں، لیکن آپ نے نکیر نہیں کی. اسی لیے حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اکل علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائدہ پر، مشکات میں آپ نے پڑھی ہوئی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک مرتبہ گوشت کھائی گئی. تو آپ نے کھایا نہیں اس کو، آپ نے اس کو، لیکن جو کھا رہے تھے ان کو روکا بھی نہیں. آپ نے جو کھا رہے تھے ان کو روکا بھی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو علماء نے لکھا کہ بھئی گوہ یہ کیا ہے؟ مباح ہے، یعنی اس کو اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں، تو اسی کو کہتے ہیں تقریر رسول. تو محدثین نے اس کو بھی شامل کیا کہ وہ بھی شامل ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کہے یا آپ کوئی کام کرے یا آپ کسی چیز سے روکے یا آپ کسی چیز پر خاموش رہے. یہ سب کے سب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں داخل ہے. بعض حضرات نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا ہے، احوالہ، اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ واحوالہ. اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ واحوالہ. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بھی شامل ہیں. شمائل رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے،
تو کہا وہ بھی اس میں شامل ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں کے اندر میں شمائل کا باب مستقل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی سیرت مطہرہ سے مستقل بحث کی جاتی ہے، جیسا کہ امام ترمذی اور شمائل کے باب میں اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور علم حدیث کا مستقل ایک باب ہی نہیں بلکہ ایک الگ فن کی حیثیت کو اختیار کر گیا ہے. شمائل کبریٰ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہے، اردو زبان میں کئی جلدوں میں ہے. شمائل کبریٰ ایک دو جلد میں نہیں ہے، تقریباً 4 یا 6 جلدوں میں ہے اردو میں. تو آپ صلی اللہ اب جس نبی کی اونٹنی کی تفصیلات اتنی بیان کی ہے کہ وہ اونٹنی کیسی تھی، وہ کیسے چلتی تھی، وہ کیا کھاتی تھی، وہ کیسے اس کا دوڑنا کیسا ہوتا تھا. تو جس نبی کی اونٹنی کی تفصیلات بیان کی گئی ہو تو اس نبی کے احوال کو کیسے قلم بند کیا ہوگا؟ یہ سوچنے جیسی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی ہے، جدعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی سواریوں کی اتنی تفصیلات بیان کی ہے سیرت نگاروں نے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے اس کی دم کیسی تھی، اس کی اونچائی کتنی تھی، وہ کتنی لمبی تھی، وہ جب چلتی تھی تو کتنی تیزی کے ساتھ چلتی تھی، کہ عام طور پر اس کا چلنا کیسا ہوتا تھا، اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اس کے پینے کا طریقہ کیا ہوتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو پالا تھا ان جانوروں کو بھی حضور سے اتنی محبت تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ قصوہ اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 دن تک اس نے کھانا نہیں کھایا اور چوتھے دن اس کو مر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سوکھے ہوئے درخت کی لکڑی پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب وہ فراق رسول کو پسند نہیں کرتا تھا تو اونٹنی تو بہت دور کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوکھا ہوا درخت کا حصہ تھا، وہ وہاں پر رکھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، اور اس پر ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، صحابہ کو نصیحت اور موعظت کرتے تھے. تو ایک روایت میں ایک صحابی اور ایک روایت میں ایک صحابی آئی اور کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بنایا انہوں نے؟ ممبر بنایا. جب اس ممبر کو لا کر رکھا گیا اور اس لکڑی کو وہاں سے ہٹایا گیا تو وہ چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا. وہ کیسے ہونے لگا؟ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تو اس لیے جب اللہ کے رسول کے فراق کو وہ نہیں پسند کر سکتا ہے جس میں جان نہیں ہے، جس میں کیا نہیں ہے، بہرحال ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعثت بڑی آسانی سے ہمیں ہو گئی، اس وجہ سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کے رتبے کا وہ لحاظ اور خیال نہیں جو ان لوگوں کو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مخلوص نہیں ہوئے. بہرحال حدیث کی وجہ تسمیہ. حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حدیث یہ قرآن کے مقابلے میں، قرآن چونکہ صفت الہی ہے جو قدیم ہے، اور حدیث یہ قول رسول ہے تو یہ حدیث ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ قرآن یہ کلام اللہ ہے اور کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے. اسی لیے معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلاف ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ القرآن مخلوق، قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، القرآن لیس بمخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے. تو کہا کیا ہے قرآن؟ کہا القرآن کلام اللہ ای صفته. اور جیسے اللہ کی ذات یہ غیر حادث ہے ایسے یہ قرآن بھی غیر حادث ہے، ایسے قرآن بھی کیا ہے؟ غیر حادث ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن چونکہ کلام اللہ ہے اس کے مقابلے میں حدیث کو بولا گیا. البتہ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ حدیث دوسرا قول، جمہور کی رائے یہ ہے کہ حدیث دراصل ماخوذ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے. حدیث دراصل ماخوذ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو انعامات دیے اس میں سے ایک انعام تھا اوتیت جوامع الکلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات دیے ان میں سے ایک انعام تھا اوتیت جوامع الکلم. کیا آپ مختصر الفاظ میں بڑی قیمتی باتیں بیان کیا کرتے تھے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو نعمت آپ کو دی گئی فحدث، آپ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، بیان کریں، آپ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں اور بیان کریں۔ گویا حضرات محدثین نے یہیں سے اسے اخذ کیا۔ یہ ہوا حدیث کی وجہ تسمیہ۔ علم روایت حدیث کی تعریف، ابھی تک جو پڑھی تھی وہ حدیث کی مطلق تعریف، اور اب پڑھیں گے علم روایت حدیث۔ چونکہ سند اور روایت کے ساتھ مسلم شریف میں حدیث کو پڑھنا جا رہے ہیں، لہذا علم روایت حدیث کا جاننا بھی ضروری ہے۔ هو علم، علم روایت حدیث کی تعریف کی ہے، هو علم يبحث فيه، هو علم يبحث فيه عن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله من حيث كيفية السند، من حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا، اتصالا وانقطاعا ونحو ذلك، ونحو ذلك۔ کہ علم روایت حدیث کہا جاتا ہے اس علم کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اقوال اور افعال سے اس طور پر بحث کی جائے کہ جس سے سند کی کیفیت، یعنی اس کے متصل اور منقطع ہونے کا علم حاصل ہو، اس کے متصل یا منقطع ہونے کا علم حاصل ہو۔ تو یہ ہے علم روایت حدیث۔ کیا ہے علم روایت حدیث؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات نقل کی گئی اس سند کے ساتھ جو ہم تک پہنچی ہے، الاسناد من الدین لولا الاسناد لما شاء من شاء ما شاء، کہ اگر اسناد نہ ہوتی تو کچھ بھی کرتے لوگ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کی خصائص میں سے ہے الاسناد، علم الاسناد من خصائص الامت المحمدیہ۔ تو علم روایت حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اقوال، آپ کی تقاریر اور آپ کی شمائل سے ایسی بحث نہیں کی جاتی ہے، بلکہ وہ جس سند کے ساتھ پہنچے ہیں ہم تک، اس سند یا کتاب میں جس سند کے ساتھ مذکور ہے، اس سند کا اس میں مکمل طور پر جائزہ لیا جاتا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس حدیث میں امام بخاری نے جس کو نقل کیا ہے، جتنے لوگوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، ان میں کون کون ثقہ ہے، کون کون صدوق ہے، کہیں کسی نے ارسال سے یا تدلیس سے تو کام نہیں لیا، سند متصل ہے یا منقطع ہے، یہ ساری تفصیلات کے ساتھ علم روایت حدیث بحث کرتا ہے کہ اس میں ان سب چیزوں کو جانا جاتا ہے۔ رجال کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے، ان رجال نے اس حدیث کو اتصال کے ساتھ ذکر کیا ہے یا انقطاع کے ساتھ ذکر کیا ہے، اسے معلوم کیا جاتا ہے، اور پھر حدیث کے صحیح ہونے، حدیث کے ضعیف ہونے، حدیث کے شاذ ہونے، حدیث کے موضوع ہونے، یا حدیث کے منقطع ہونے، یا حدیث کے متصل ہونے، یا حدیث کے متواتر ہونے، یا حدیث کے مستفیض ہونے، یا حدیث کے جو مختلف قسمیں بیان کی گئی ہے ان میں سے کسی قسم کو ثابت کیا کہ ہاں ان ساری چھان پٹک کے بعد اور جائزے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہے، کسی نے تدلیس سے کام نہیں لیا ہے، کسی نے ارسال سے کام نہیں لیا ہے، کسی نے انقطاع نہیں کیا ہے، تو اب کہا جاتا ہے کہ حدیث صحیح۔ اور اس حدیث میں جو متن ذکر ہے وہ متن بھی ایسا ہے جو قرآن کریم اور نصوص سے کہیں پر معارض نہیں ہے۔ اسی لیے علم حدیث جو ہے، یہ علم حدیث کے باب میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو اس کی سند بھی صحیح ہونی چاہیے، اور دوسرے حدیث کا جو متن ہے وہ متن بھی ایسا ہونا چاہیے جو اس سے قوی، کسی دوسرے نص سے معارض نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔
اسی لیے ہمارے اس آخری دور میں ناصر الدین البانی نام کے جو محدث گزرے ہیں، ان کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے عربوں کے اوپر ان کا بھوت سوال ہے، تو یہ کہتے ہیں رواہ البخاری وصححہ الالبانی. عجیب و غریب، بخاری نے روایت کیا اور تصحیح کس نے کی؟ البانی نے. ارے بھائی، بخاری کی تصحیح کے بعد البانی کی تصحیح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اس حدیث کا امام بخاری کا نقل کرنا اپنی کتاب الجامع الصحیح وہی کافی ہے، اب اس کے اوپر مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو صححہ الالبانی، رواہ مسلم وصححہ الالبانی. تو یہ بالکل درست ہے. تو امام البانی کے سلسلے میں جو ایک بنیادی غلطی ان کے ساتھ پہلے کام کیا تھا شعیب الارنوط نے، بڑے محدث گزرے ہیں بھی. تو شعیب الارنوط کہتے ہیں کہ اصل میں میرا ان کے ساتھ جو اختلاف ہوا وہ علمی اختلاف تھا. اس اختلاف کی وجہ یہ بنی کہ محدثین کے طریقے سے ہٹ کر ان کا طریقہ تھا. اور وہ طریقہ کیا کہا؟ ان کا طریقہ یہ کہ یہ صرف حدیث کی سند کو دیکھ کر حدیث پر حکم لگاتے ہیں، حدیث کے متن سے تعارض نہیں کرتے ہیں. اور یہ طریقے محدثین اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے کہ صرف سند کو دیکھ کر آپ حکم نہیں لگا سکتے ہیں، سند کے ساتھ آپ کو متن بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ متن کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اسی لیے امام ناصر الدین البانی جو ہے، ان کے سلسلے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ ان کی بات کو آنکھ بند کر کر تسلیم نہیں کیا جا سکتا. حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی بات کو آنکھ بند کر کر تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ اگر کوئی بات بیان کرے تو پھر اس پر مزید تحقیق کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیش نظر صرف ایک ہی پہلو ہے اور دوسرا پہلو ان سے اوجھل ہے. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے ناصر الدین البانی کے اوپر مواخذات کیے کہ یہ ایک ہی حدیث کو کہیں پر ضعیف کر دیتے ہیں، کہیں پر صحیح کہہ دیتے ہیں، اور کہیں پر کیا تو کہیں پر کیا، ایک ہی حدیث پر متعدد حکم لگاتے ہیں. ان کے اوپر سب سے پہلے اکاذیب و اباطیل للالبانی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ نے کتاب لکھی اور ان کی بہت ساری غلطیوں کی گرفت کی. اسی طریقے سے عرب کے بھی بہت سارے علماء نے البانی صاحب کے اوپر مواخذات کیے ہیں. بہرحال البانی صاحب نے جب محدثین کے اس طریقے اور محدثین کے بیان کردہ اسلوب کو اختیار نہیں کیا تو یہ بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہوئے. جہاں یہ ایک غلطی کرتے تھے، دوسری غلطی یہ بھی کرتے تھے کہ یہ کٹر غیر مقلد تھے، متشدد تھے. اور جب متشدد غیر مقلد تھے تو یہ ائمہ اربعہ کے اوپر بھی بہت نقد کرتے تھے. ان کو سب سے زیادہ غصہ امام ابو حنیفہ پہ آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی گرفت کرنے والے سب احناف تھے، تو کسی کا غصہ کسی پر نکالا، درد کہاں ہوا اور بتایا کہاں پر. تو اصل امام صاحب سے جو غصہ تھا اس کی وجہ امام صاحب نہیں تھے، اس کی وجہ مقلدین امام صاحب تھے کہ انہوں نے میرا کیوں ہوا. ارے بھائی، یہ علمی اختلاف علمی دنیا میں چلتے رہتے ہیں، آپ اس کا صحیح جواب دو. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ جن ائمہ کو مانے انہیں پر لان تان کیا کر دو، آپ شروع کر دو. یعنی سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ انہوں نے العقیدۃ الطحاویہ جو کتاب ہے متن عقیدۃ طحاویہ، اس پر تحقیق اور تخریج کا کام کیا البانی صاحب. تو اس پر ایک طویل مقدمہ لکھا جو میں نے خود ایک بار نہیں 2-3 بار پڑھا ہے. اس مقدمے میں امام صاحب کو، امام ابو یوسف کو، امام ابو حنیفہ کو اتنا طعن و تشنیع کا شکار بنایا ہے کہ آدمی جب پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو محدث کہنے والا ایسے الفاظ اتنے بڑے ائمہ کے بارے میں بھی استعمال کر سکتا ہے اور ان پر اس طرح سے طعن بھی کر سکتا ہے. لیکن یہی وجہ اس کی اس لیے کہ جب آپ محدثین کے بیان کردہ ڈگر سے، حالانکہ آپ نے آداب میں پڑھا نا کہ بھی کسی بھی فقہی مسلک کے ماننے والے کے اوپر آپ کو کیچڑ نہیں اچھالنا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. محدثین کے یہاں پر آداب میں اسے کیا کیا گیا ہے؟ ذکر کیا گیا، کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے. جیسے خطیب بغدادی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر امام صاحب کے بارے میں ہر طرح کے اقوال رد و یابس کو جمع کر دیا. جنہوں نے اچھا کہا وہ بھی لکھا اور جنہوں نے خواہ مخواہ کا نقد کیا اور امام صاحب پر جرح کی اس کو بھی لکھ دیا. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی کو لے لیتے ہیں جو جرح کیا ہے اس کو اور کہا خطیب بغدادی نے کہا. تو خطیب بغدادی کو جبریل ہے کیا؟ خطیب بغدادی انہوں نے جمع کیا تو اس میں کیا ہے؟ امام صاحب کے بارے میں کیا؟ بہت سارے لوگوں کے بارے میں جمع کیا انہوں نے. اسی لیے امام زاہد جب خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ خطیب بغداد چھپی تو اس کے چھپنے کے بعد امام صاحب کے اوپر کلام کرنے کا گویا کہ غیر مقلدین کو موقع مل گیا، ان کو مسئلہ ہاتھ لگ گیا. تو شیخ زاہد الکوثری جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں ہماری پچھلی صدی میں، تو شیخ زاہد الکوثری کو آیا غصہ تو انہوں نے کتاب لکھ ڈالی تأنیب الخطیب. تأنیب کہتے ہیں کان مروڑنا.
تانیب اس کو کہتے ہیں کان موڑنا. تو انہوں نے کہا تانیب الخطیب, خطیب کی کان مروڑی, اور پھر اس کے بعد اٹھا کر جو خطیب کو بیچارے کو لیا ہے کہیں کا چھوڑا نہیں. انہوں نے بھی غلوص سے کام لیا ہے, ان کی سب بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی رد عمل آپ کا ہوگا تو آپ کے رد عمل کے اوپر اس کا جو رد عمل آئے گا وہ بھی ویسا ہی آئے گا. اور یہ سنت اللہ ہے کہ آپ جب خواہ کسی کو طعن و تشنیع کا شکار بناؤ گے تو کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جو آپ کو طعن و تشنیع کا شکار بنائیں. اس لیے جرح اتنی آسان نہیں. ہمارے محدثین فرمایا کرتے تھے کہ جرح اتنی آسان نہیں. اٹھا کر آپ نے تعصب کی بنیاد پر کسی کی ایسی سنی سنائی کی بنیاد پر کسی پر جرح کر دیا, کہ قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑے گا. قیامت کے دن وہ کیا کرے گا, آپ کا گریبان پکڑے گا. اس لیے ہمارے محدثین بہت احتیاط کرتے تھے. جو واقعتاً علم جرح و تعدیل کے امام ہوتے تھے وہ بڑے احتیاط سے کام لیا کرتے تھے. کہا کہ کسی پر جرح کرنا, کسی کو مجروح قرار دینا, یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. جیسے فقہ میں اجتہاد ہے ویسے بھی جرح بھی ایک قسم کا اجتہاد ہے. احادیث کی تصحیح یہ بھی ایک قسم کا اجتہاد ہے. بہرحال علم حدیث کا موضوع علم روایت حدیث کا موضوع بعض حضرات نے عام بیان کیا ہے ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسول, ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسول ہونا چاہیے. یہ علم حدیث کا موضوع ہے. ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسول. اور علم روایت حدیث کا موضوع کیا ہے؟ الروایات والمرویات من حیث الاتصال والانقطاع. علم روایت حدیث, تو آپ نے دونوں کو الگ رکھیا کہ ایک جنرل اور عام علم حدیث کا موضوع, تو وہ کہا ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول, اور دوسرا علم روایت حدیث کا موضوع. تو فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے, کہا الروایات والمرویات من حیث الاتصال والانقطاع. الروایات والمرویات من حیث الاتصال والانقطاع. کہ علم روایت حدیث کا موضوع وہ روایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اتصال اور انقطاع کے اعتبار سے. علم حدیث کی غرض و غایت, علم حدیث کی غرض و غایت دو ہے, ایک ہے خاص اور ایک ہے عام. عام غرض و غایت ہے الفوز بسعادت الدارین, جو تمام علوم اسلامیہ کی غرض و غایت ہے. الفوز بسعادت الدارین, دنیا اور آخرت کی نیک نامی سعادت سے بہرور ہونا. اور اس کی خاص غرض و غایت الوقوف على معرفة الأحاديث النبوية, الوقوف على معرفة الأحاديث النبوية والعمل بها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مکمل طور پر واقفیت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا, اور اس پر کیا کرنا, عمل کرنا. تو کہا کہ اس میں مہارت حاصل ہو آدمی کو, علوم حدیث جتنے بھی ہے اس میں
اور پھر ان سب کے اسی لیے لکھا ہے کہ انسان کے پاس کتنی ہی معلومات اور کتنا ہی علم ہو، اگر اس کے پاس تقوی اور عمل نہیں تو وہ سب کے سب علم اور معلومات حجت علیہ، بجائے اس کے لیے مفید ہونے کے اس کے لیے کیا ہے؟ مضر، اس کے لیے نقصان دہ۔ علم حدیث کا مقام اور مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، کہ اللہ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے، منور رکھے، جو میری حدیث کو سنے، فحفظها، اسے یاد کرے، ووعاها، اور اچھی طرح اسے محفوظ کرے، واداها، اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها۔ اسی طرح ایک موقع پر ارشاد نبوی ہے، اللہم ارحم خلفائی، قلنا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، قالوا الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، جو میری احادیث کو روایت کریں گے اور لوگوں کو وہ سکھائیں گے، جو میری احادیث کو روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے۔ صاحب نظم الرایہ امام زیلعی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو فرمایا کہ حضور نے ان کو اپنے خلفاء کہا۔ حضور نے انہیں کیا کہا؟ اے خلفائی فی العلم، گویا کہ علم میں وہ حضور کے خلفاء تھے۔ ایک حدیث مرسل ہے، حسن بصری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام، من جاءه وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة۔ اللہ اکبر۔ دارمی کی روایت ہے کہ جو شخص علم دین اور علم حدیث کو حاصل کر رہا ہو اور اس کی نیت ہو اسلام کی سربلندی، لیحیی بہ الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی ہو۔ اسلام کا احیاء ہوگا مطلب کیا ہے؟ اس کی سربلندی، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اور اسی حالت میں اگر اسے موت آ جائے تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیحیی بہ الاسلام، اسلام کا احیاء، اسلام کو زندہ رکھنا اور اسلام کو باقی رکھنا، اسلام کا پیغام آفاق تک پہنچانا، یہ اس نے اسی نیت سے اس کو حاصل کیا اور اسی نیت سے اس کو پڑھتا پڑھاتا ہے۔ کہا اسی حالت میں اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو جنت میں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق۔ کتنا فرق ہوگا؟ صرف ایک درجے۔ امام دارمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جن کو حافظ الدنیا کہا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کورونا کے زمانے میں علماء کے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں، کسی نے مضمون بھی لکھا تھا ابھی کہ میں اب مدرسہ نہیں جاؤں گا، تو اگر کوئی طالب علم ایسا تاثر دیتا ہے یا کوئی ماں باپ ایسا تاثر دیتے ہیں یا کوئی عالم اس طرح کا تاثر اور اس طرح کی نیت کرتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کے دین کو اور اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ میری اور آپ کی اور ہم میں سے کسی کی اس کو ضرورت نہیں۔
یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے جیسا کہ قرآن کریم نے کہا کہ وہ اعرابی حضور کے پاس آئے اور آج کیا کہنے لگے؟ یمنون علیک ان اسلموا، یمنون علیک ان اسلموا، کہ وہ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ وہ اسلام لائے. کہا قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجیے آپ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت جتلائیے. لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علی، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا. انہداکم للاسلام، کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی. تو یہ مدرسوں کو اور اس دین کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو اپنی دین کی حفاظت پہ آتا ہے تو غیروں سے بھی کام لے لیتا ہے. المعجم المفہرس للاحادیث النبویہ، یہ کس نے لکھی؟ سب سے پہلا آج سے 100 سال پہلے مستشرقین نے لکھی. کیا ہے یہ المعجم المفہرس؟ نہیں دیکھا ہے تو کتب خانے میں سے لے کے آنا، پھر بتاؤں گا آپ کو کیا ہے وہ المعجم المفہرس. کئی جلدوں میں، یہ آپ کی بخاری کی سائز کی کتاب ہے. اس میں کیا کیا ہے معلوم؟ دیکھو اللہ کن سے کام لیتا ہے. ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاسق، اس میں تو فاسق کہا ہے مگر اللہ نے کافروں سے بھی کام لیا. کیا کیا معلوم انہوں نے؟ کہ آپ کو کسی حدیث کا پہلا جملہ یاد ہے کہ جس حدیث کو میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں اس حدیث کا پہلا جملہ ہے ان، جیسے انما الاعمال بالنیات، تو اس حدیث کا پہلا جملہ آپ کو صرف ان یاد ہے. آپ اس کتاب میں جائیں گے اور لغت کی طرف اس میں ان پر پہنچیں گے تو وہ آپ کو انما الاعمال لکھی ہوگی، اور پھر انما الاعمال بالنیات لکھنے کے بعد اس میں لکھا ہوگا کہ یہ حدیث کی دوسری کتابوں میں کہاں کہاں پر کون کون سے ابواب میں ملے گی آپ کو. چاہے وہ 50 کتاب ہو، چاہے 100 کتاب ہو، چاہے وہ 200 کتاب ہو، اور کن الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. کس نے لکھا؟ ارے کس نے لکھا؟ مستشرقین نے لکھا. مستشرق سمجھتا ہے؟ مستشرق ان کو کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو عیسائی یا یہودی یا ملحد ہے، ہندو بھی ہے. گاندھی کو بھی مستشرق کہا جاتا ہے. تو لیکن وہ لوگ کیسے ہیں؟ نہرو کو بھی مستشرق کہا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ ہر مذہب کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. مستشرقین ویسے تحریک استشراق جو ہے وہ اسلام کے خلاف برپا کی گئی، لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں نیوٹرل، کہ ہم تو صرف تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں اور جو سچ ہے وہ سامنے لاتے ہیں. جبکہ 90%، 95%، 99% مستشرقین یہ ہے جو اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں. لیکن بہرحال تو ایسے لوگوں کو، یعنی اعداء اسلام کو اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کھڑا کرنے کے لیے مواد فراہم کرنے والے، یعنی ان کی کمک دشمنان اسلام، اللہ ان سے کام لے رہا ہے. المعجم المفہرس للاحادیث النبویہ. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے دین کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں. اگر ہم سب بھی لو اجتمعت الجن والانس فی صعید واحد، سارے انسان اور جنات ایک میدان میں جمع ہو جائے. اللہ کو معلوم تھا کہ کورونا کے بعد ایسے لوگ بھی دماغ لے کے دنیا میں آئیں گے، تو کہا اور یہ کہے کہ ہم سب اللہ کی عبادت کریں گے، ما زاد فی کبریائہ شیئا، تو ان کا یہ عمل اللہ کی کبریائی میں اضافے میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. وہ تو ہے اس کی کبریائی تک اور اس کے مقام اور مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اگر سب مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس کی بالکل عبادت نہیں کریں، کہ ما نقص من کبریائہ شیء، تو اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہو ان اعرابیوں کی طرح جنہوں نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، تو انہیں بھی سن لینا چاہیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یمنون علی الاسلام بان یرسلوا ابناءهم الى المدارس او يتعلمون قل لا تمنوا علی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہم پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے توفیق دے کر تم کو اور ہم کو سب کو اپنے دین کے لیے. یہ تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے اللہ کا فضل، خالص اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان چیزوں کے لیے منتخب کیا. ورنہ اس کے وہ تو مالک کل ہے، وہ مختار کل ہے، وہ چاہے تو کسی کو بھی اختیار کر سکتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. بہرحال اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی فضیلت کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنۃ ما فهم احد منا القرآن. امام صاحب نے کتنے عظیم بات بیان فرمائی. کیا فرماتے ہیں امام صاحب؟ لولا السنۃ ما فهم احد منا القرآن، کہ اگر یہ احادیث نبویہ نہ ہوتی تو ہم میں سے ایک شخص بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تھا. ہم میں سے ایک شخص بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تھا. اللہ کے کلام کو کون سمجھ سکتا تھا؟
امام سفیان ثوری فرماتے ہیں لا اعلم علما افضل من علم الحديث لمن اراد به وجه الله لا اعلم علما افضل من علم الحديث لمن اراد به وجه الله. کوئی علم حدیث سے افضل نہیں، ہاں اس علم حدیث کا حاصل کرنے والا اگر اللہ کی رضا جوئی کی نیت کرے. کہا بہت افضل علم ہے یہ، اگر اس میں نیت کو کیا کر دیا جائے، خالص کر دیا جائے، تو کہا کہ اس سے افضل اور کوئی علم ہو سکتا نہیں. تو بہرحال علم حدیث کے سلسلے میں یہ باتیں آ گئی. اب صرف ایک چیز ہے وہ اس لیے بیان کی جائے گی چونکہ ہمارے زمانے میں منکرین حدیث کا فتنہ سڑ چڑھ کر بولتا ہے، لہذا منکرین حدیث یہ حدیث کی حجیت کے منکر ہے، اور یہ حدیث کی حجیت کی یہ بیماری اور یہ مرض قرون اولیٰ میں کہاں سے چلا، ہمارے اس زمانے میں کون کون لوگ ہیں جو پچھلی 2 صدیوں سے انکار حدیث مستشرقین سے متاثر ہو کر رہے ہیں، کون کون وہ مستشرقین ہیں جنہوں نے انکار حدیث اور حدیث پر شکوک و شبہات کے بیج بوئے ہیں. ان سے ہم معرفت حاصل کرنے کے بعد مقدمہ صحیح مسلم کو انشاءاللہ شروع کریں گے، اس لیے کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کے خلاف کس طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. لہذا اس بنا پر منکرین حدیث کا پوسٹ مارٹم ہم کریں گے کہ کون کون وہ لوگ ہیں جو بر صغیر میں منکرین حدیث مانے جاتے ہیں. سر سید ہے، عبداللہ جیراج پوری ہے، فتح نیازی ہے، اسی طریقے سے پرویز ہے، اور چراغ علی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے سب عجیب عجیب قسم کے نام بھی ہیں. جیسے نام ہے ویسے گورکھ دھندے بھی ہیں ان کے. تو ان لوگوں کے نام بنام ہمیں معلوم ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی پچھلے 5-10 سال سے پھر ایک بار یہ سر اٹھا رہے ہیں اور ان کے نام سے بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہے. تو ہم کہیں ان غلالت اور گمراہیوں سے متاثر نہ ہو، اسی غرض سے منکرین حدیث سے واقف ہونا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے.